بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اون نیوز کے ساتھ میں ہوں نظر آرو کرتے ہیں خبروں کا خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اون نیوز محمد ارشد باکسر کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ میں ایک بڑا خطرہ ٹل گیا۔ چک نمبر 743 کا بیڑ ڈوگراں والا کے قریب کوٹ پٹھانہ مائنر کے کنارے سڑک اچانک زمین بوس ہونے سے پورا علاقہ خوف کی لپیٹ میں آ گیا۔ گہرے شگاف نے 4 دہات کا زمینی رابطہ منقطع کر دیا، جبکہ ہزاروں ایکڑ زرعی رقبہ زیر آب آنے سے فصلیں تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی اور کسانوں کو مالی بھاری نقصان کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ موٹر سائیکل سواروں، طلباء، کسانوں اور روزانہ سفر کرنے والے شہریوں کی زندگی بھی شدید خطرے سے دوچار ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ ارم شہزادی نے فوری نوٹس لیتے ہوئے خود موقع کا دورہ کیا اور صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ محکمہ ہائی وے کمالیہ کی ٹیم ہنگامی بنیادوں پر موقع پر پہنچے اور بھاری مشینری کے ذریعے سڑک میں پڑنے والے خطرناک شگاف کو عارضی طور پر مٹی ڈال کے بند کر دیا، جس کے ممکنہ بڑے حادثے کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا۔ متاثرہ علاقے کے شہریوں اور کسانوں نے ضلع انتظامیہ کے فوری اقدام کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا کہ سڑک کی مستقل تعمیر، کوٹ پٹھانہ مائنر کی مضبوطی اور ٹریفک کی مکمل بحالی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں کسی بھی جانی مالی نقصان سے بچا جا سکے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا بڑا اعلان، ریگل چوک کا نام تبدیل کر کے ختم نبوت چوک رکھنے کا اعلان۔ کراچی رپورٹ عبدالوحید ابڑو۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا میونسپل کمشنر ابرار جعفر اور سٹی کونسل کے اراکین کے ہمراہ ریگل چوک کا دورہ۔ ربیع الاول کے موقع پر ختم نبوت چوک کی اثر نو تعمیر و آرائش کی جائے گی۔ میئر کراچی ربیع الاول کے دوران شہر بھر میں خصوصی صفائی، روشنی اور تزئین و آرائش کے انتظامات کیے جائیں گے۔ بہاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے پنجاب بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس کے ذمہ دار آفیسر ڈی پی او بہاول نگر سے صوبائی صدر انصاف پریس کلب سردار ظفر اللہ خان نے کی قیادت میں ڈی پی او بہاول نگر محمد عمران سے ان کے دفتر میں اہم ملاقات ہوئی۔ سی ای او اللہ دیتا بوہر، صدر نذیر احمد ڈوڈی، میاں ثاقب راجپوت، شیخ انوار چودھری اختر، شیخ نصر اللہ بہاول نگر، سرفراز جموں، ڈاکٹر منور خان، فیاض مغل، غلام مرتضیٰ مخار، ارشد بھٹی، نیشنل پریس کلب منشرآباد صدر عامر جمیل کنول اور حافظ خورشید وغیرہ ان کے ہمراہ تھے۔ تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوا۔ سردار ظفر اللہ خان موصلہ نے دوران گفتگو کہا، ڈی پی او بہاول نگر آپ بڑے ذمہ دار آفیسر ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے جرائم میں کافی حد تک کمی ہوئی ہے۔ کافی تعداد میں موٹر سائیکل اور منشیات فروش پکڑے گئے ہیں۔ سابقہ دنوں بہاول نگر کے کافی تھانہ جات میں ایس ایچ او انسپیکٹرز کی تبدیلی سے پولیس کے اندر کافی درست تبدیلیاں آئی ہیں۔ ڈی پی او بہاول نگر نے کہا، میں میرٹ کی پالیسی کو ترجیح دیتا ہوں۔ تمام تھانہ جات انٹرنیٹ کنیکشن موبائل لنک کر دیا ہے اور لوگوں کو بہتر انصاف دے رہے ہیں۔ 15 کال کا دورانیہ 30 تا 35 منٹ تھا، اب اس دورانیہ کو 15 تا 20 منٹ کر دیا ہے۔ کسی واقعے پر پولیس فوری رسپانس دے گی۔ بہاول نگر کے تھانوں میں 50 تا 60 اشتہاری ملزم پکڑے ہیں۔ منشیات فروشی پر زیرو ٹالرنس ہے۔ شہر کے متعدد تھانوں میں سینکڑوں منشیات فروش اور شراب کی چالو بٹیاں برآمد کی ہیں۔ تمام زیر التوا مقدمات کا فائل ورک چلان مکمل کر لیا ہے۔ تمام کیسز جلد انصاف کے لیے عدالت کو بھیج دیا ہے۔ محمد عرفان ڈی پی او بہاول نگر نے کہا کہ میرٹ پر کام کرنے سے عوام میں پولیس پر اعتماد بڑھتا ہے۔ 5 تا 6 مسنگ پرسن ٹریس کیے ہیں۔ اغوا شدہ بچوں کو برآمد کیا ہے۔ ضلع کے 22 تھانہ جات میں میرٹ اور بہتر کارکردگی کی بنیاد پر ایس ایچ او اور سب انسپیکٹر تعینات ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں گوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف ڈی ایم لشاری کی رپورٹ کے مطابق میرپور میتھیلو میں لیڈی پولیس اہلکار کو ہراساں اور بلیک میل کرنے کے الزامات ثابت ہونے پر ڈی ایس پی میرپور میتھیلو نے ریڈر شاہ نواز بھمبرو کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ ایس ایس پی گوٹکی کی محکمانہ کارروائی انکوائری میں الزامات ثابت ہونے پر شاہ نواز بھمبرو کو سروس سے ڈسمس کر دیا گیا۔ سرکاری حکم نامے کے مطابق لیڈی کانسٹیبل کرم شیخ کو ہراساں کرنے اور بلیک میلنگ کے الزامات پر سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے سکھر جاتے ہوئے کار اور ٹرک میں حادثہ، 1 افراد فوتی کی شناخت عبدالمنان ویٹی اور قطر چیریٹی ہوئی ہے۔ پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی اس کے آبائی گاؤں پدین پہنچا دی۔ اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا ہمارے بیورو چیف اسکر مہر کی رپورٹ کے مطابق کمشنر گجرانوالہ محمد علی کا بارش کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ۔ ایم ڈی واسا احمد ڈوگر اور متعلقہ افسران بھی کمشنر کے ہمراہ موجود۔ گزشتہ رات سے مسلسل جاری بارش 238 ملی میٹر ریکارڈ۔ کمشنر محمد علی نے نشیبی علاقوں سیالکوٹ روڈ، ڈی سی روڈ، شمسی انڈر پاس، سوئی گیس روڈ، مین جی ٹی روڈ بارش کے دوران مرکزی شاہراہوں اور بارش سے متاثرہ مقامات کا معائنہ کیا۔ نکاسی یاب کے عمل کا جائزہ لیا۔ واسا حکام کو پانی کی
فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت۔ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز مکمل فعال، مشینری اور عملہ فیلڈ میں متحرک۔ بارش کے پانی کی جلد از جلد نکاسی اور ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے احکامات۔ کمشنر محمد علی نے فیلڈ میں موجود عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ اور واسا ہائی الرٹ۔ عوامی شکایات کا فوری ازالہ انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔ گوجرانوالہ ڈویژن محمد علی ضلع انتظامیہ اور واسا کی ٹیمیں بارش کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امدادی اقدامات جاری ہیں۔ سیکرٹری پنجاب نور الامین مینگل سے مزید ڈی واٹرنگ پمپس منگوا لیے گئے۔ دادو تحصیل مہر بیٹو جتوئی میں بجلی کی مرمت کے دوران کرنٹ لگنے سے مزدور جاں بحق۔ بجلی کی خرابی دور کرتے ہوئے مزدور گلشیر ابڑو کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ کرنٹ لگنے کے بعد زخمی کو فوری طور پر تحصیل اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اس کی فوتگی کی تصدیق کر دی۔ گلشیر ابڑو کی لاش گھر پہنچتے ہی اہل خانہ میں کوہرام مچ گیا۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ خوبصورت اور صحت مند مسکراہٹ آپ کی شخصیت کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اگر آپ دانتوں کی صفائی، درد، ٹوٹے ہوئے دانت، روٹ کینال یا مصنوعی دانتوں کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو اب آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ماہر ڈینٹل سید مدثر احمد شاہ نے گنگن ڈینٹل کلینک ہارون آباد میں جدید مشینری، معیاری علاج اور تجربہ کار ڈینٹل اسپیشلسٹ کی زیر نگرانی بہترین ڈینٹل سہولیات خصوصی ڈسکاؤنٹ ریٹ کے ساتھ فراہم کی جا رہی ہیں۔ سید مدثر احمد گنگن نے کہا کہ اپنی مسکراہٹ کو مزید خوبصورت، پر اعتماد اور صحت مند بنانے کے لیے آج ہی اپائنٹمنٹ بک کروائیں۔ انہوں نے بتایا کہ دانتوں کی صفائی اور دیکھ بھال کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اسلام میں مسواک یعنی دانتوں کی صفائی پر زور دیا گیا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک شریف سے انکار ممکن نہیں ہے، مگر دانتوں کو لاحق بیماریوں کا علاج جدید طریقہ کار کے مطابق کروانا وقت کا تقاضا ہے، جس کے لیے گنگن ڈینٹل کلینک ہمہ وقت مصروف باعمل ہے۔ اوکاڑا پنجاب حکومت کی اوکاڑا کے عوام کے ثمر آور کاوشیں کامیاب۔ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک کا ٹیسٹ رن کامیابی سے مکمل۔ 93 ملی لیٹر ریکارڈ بارشی پانی کامیابی کے ساتھ سٹوریج ٹینک میں منتقل۔ رات محض 2 گھنٹوں میں تمام بارشی پانی روڈ سے مکمل کلیئر۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر واسا اور میونسپل کمیٹی کی ٹیمیں تمام نشیبی علاقوں کی کلیئرنس میں مصروف۔ انڈر گراؤنڈ واٹر سٹوریج ٹینک منصوبے عوام کے لیے نعمت سے کم نہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک۔ گزشتہ برس مونسون کے دوران شہر کے شاہراہوں پر ایک ہفتہ بارشی پانی کھڑا رہتا تھا۔ واٹر سٹوریج ٹینک کے منصوبے سے بارشی پانی کے فوری نکاس کا مسئلہ بہت جلد حل ہوا ہے۔ منصوبے کے 18 لاکھ گیلن بارشی پانی سٹور کرنے کی کیپیسٹی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا۔ بارش کے پانی کی فوری نکاسی سے شہر کی اہم مرکزی شاہراہیں اور بازار مکمل کلیئر ہو گئے ہیں۔ تحصیل روڈ، کچہری بازار، چرچ روڈ، دیپالپور روڈ، ہسپتال روڈ، گلا منڈی روڈ، صدر بازار، ریل بازار سمیت تمام اہم مقامات مکمل کلیئر ہیں۔ جن نشیبی علاقوں میں پانی اب تک جمع ہے وہاں اضافی ٹیمیں لگا دی گئی ہیں۔ جلد ہی تمام نشیبی علاقوں کو مکمل طور پر بارشی پانی سے کلیئر کر دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک۔ اوکاڑا انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ اکبر روڈ پر بارش کے فوراً بعد مین ہول کا ڈھکن نہ ہونے سے موٹر سائیکل سوار گٹر میں جا گرے۔ حادثے کے بعد مقامی شہریوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دونوں افراد کو بحفاظت باہر نکال لیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ شہریوں نے کھلے مین ہولز پر تشویش کا اظہار کیا۔ شہریوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان صدر آصف علی زرداری کو 26 جولائی کو PP جنوبی پنجاب میں سالگرہ تقریبات جوش و خروش سے منانے کا اعلان۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بہاول نگر کے ضلعی جنرل سیکرٹری حاجی رانا محمد انتظار نے 26 جولائی کے دن صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان صدر آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ کے موقع پر حسب روایت جوش و جذبے کے ساتھ سالگرہ تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ تمام پارٹی آفیسرز، عہدیداران اور کارکنان کے گھروں اور گاڑیوں پر پارٹی پرچم لہرایا جائے گا۔ 26 جولائی کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے پارٹی کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل آفیسز، پریس کلبوں، معروف شاہراہوں اور کھلے مقامات پر سالگرہ تقریبات کے پروگرام مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ پرچموں کو آویزاں کریں۔ پارٹی کے شہید قائدین کی خدمات اور عظیم کارناموں سمیت عوامی فلاحی منصوبوں سے عوام کو آگاہ کریں۔ ملک و قوم کی ترقی خوشحالی سمیت صدر مملکت آصف علی زرداری پارٹی قائدین کی صحت تندرستی کی خصوصی دعا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ملک عمران سے۔ خانپور کوٹ سمابا کے قریب 2 مسافر بسوں کی کراسنگ کے دوران کھڑکی سے بازو باہر نکالنے والے مسافر کا بازو دوسری بس سے ٹکرا کر کٹ گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی نوجوان گوٹ کی رہائشی اور محنت کا شہر ریسکیو 11122 نے ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ دوسری بس کا ڈرائیور حادثے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔
شامل کرتے ہیں فاضل پور سے ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق بھٹا ہاؤس فاضل پور میں MNA سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان درشک کی آمد، مختلف برادریوں کی بھرپور شرکت۔ ممبر قومی اسمبلی سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان اور سابق چیئرمین رک فاضل پور سردار جمیل احمد خان درشک، سردار عقیل خان درشک اور سردار ارباز خان درشک نے بھٹا ہاؤس فاضل پور کا دورہ کیا، جہاں ملک شہزاد غازی بھٹا اور محمد حسین بھٹا کی سربراہی میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر بھٹا برادری، لشاری برادری، چاچڑ برادری، کلاسرا برادری، مڑل برادری، چودھری برادری اور سیال برادری سمیت مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تقریب کے دوران ملک محمد حسین بھٹا کی جانب سے شرکا کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ شرکا نے MNA سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان درشک اور ملک شہزاد غازی بھٹا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے علاقے کے درینہ مسائل حل کرانے پر ان کی خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر عوامی مسائل، علاقائی ترقی اور باہمی تعاون کے فروغ سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی اور عوامی شخصیات سمیت مختلف برادریوں کے معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے ہمارے بیورو چیف حافظ بشارت احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ناروال DPO ناروال محمد نوید ملک کی سربراہی میں SHO تھانہ سٹی ناروال اور SHO تھانہ ندو کے کا منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق SHO تھانہ سٹی ناروال اکرام الحق گجر اور ان کی ٹیم نے ایک ملزم کے قبضے سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی، جبکہ دوسری طرف SHO تھانہ ندو کے جاوید یعقوب ناگرہ ان کی ٹیم نے 2 ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹل 30 بور برآمد کر لیا۔ اس موقع پر DPO ناروال محمد نوید ملک نے دونوں تھانوں کے SHOs اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور DPO ناروال نے کہا ناروال پولیس اسی طرح جرائم پیشہ افراد کے خلاف اپنا کریک ڈاؤن جاری رکھے گی اور ضلع ناروال کو جرائم پیشہ افراد سے پاک کرنا ناروال پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی اس رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بھاول نگر کا شہر کا دورہ، نکاسیاب کے ناقص انتظامات پر واسا اور متعلقہ افسران سے برہمی۔ بھاول نگر ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے بارش کے بعد شہر میں نکاسیاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مختلف سڑکوں، محلوں اور اہم چوکوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ دورے کے دوران کئی اردو روڈ، خان بابا روڈ، سرکولر روڈ، ستلج پارک چوک سمیت مختلف مقامات پر پانی کھڑا ہونے اور نکاسی انتظامات پر ڈپٹی کمشنر نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے واسا کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا عوام کو ریلیف دینا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے واسا حکام اور میونسپل افسران کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر نکاسیاب کے انتظامات بہتر بنائیں، مشینری اور عملہ فیلڈ میں متحرک رکھا جائے اور نشیبی علاقوں سے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنائی جائے۔ انہوں نے کہا عوامی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے، 24 گھنٹے کی بنیاد پر کام مکمل کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی تاخیر یا غفلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔